قارون کون تھا اور اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا، اور قارون نے وہ کون سا جرم کیا تھا جس کی سزا میں وہ زمین بے دھسا دیا گیا۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ان نکات پر روشنی ڈالوں گا۔ قرآن اس بات کی تو گواہی دے رہا ہے کہ قارون جو تھا وہ قوم موسیٰ سے ہی تھا، کیونکہ ایک جگہ آیت ہے قرآن کی کہ اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ۔ اس سے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ موسیٰ کی قوم اور قارون کی قوم ایک ہی تھی، مطلب دونوں کا تعلق ایک ہی قوم سے تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ دونوں ہی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اور اس کی آگے وضاحت میں یہ بھی کروں کہ جو مختلف راوی ہیں وہ یہ وضاحت یہ کرتے ہیں کہ قوم بھی ایک تھی، بلکہ قارون اور موسیٰ آپس میں چچا زاد بھائی بھی تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ دنیا کا جو مال اسباب تھا وہ سارا قارون کے پاس تھا، دولت، جگیریں، بیل، گھوڑے، سب کچھ، نوکر۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو تھی اللہ تعالیٰ کی دولت، روحانیت، ظاہری جو دنیا کے اسباب ہوتے تھے وہ حضرت موسیٰ کے پاس تو تھے نہیں۔ اس وجہ سے وہ تھوڑا بہت اندر سے کبھی کبھار ان کا آپس میں اختلاف بھی چل جاتا تھا۔ اصل میں جہاں اب بات میں کر رہا ہوں کہ وہ کس جرم میں دھنسا دیے گئے، اس کی ابتدا یہ ہوئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ بھئی اب تم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے، مال ہے، جانور ہیں، سونا ہے، رقم ہے، اس سب میں سے زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ کتنی زکوٰۃ تھی، کیونکہ وہ ویڈیو کا مرکز صرف یہ ہے کہ وہ قارون کس جرم میں۔ تو اس نے سوچا کہ اب یہ جو ہے نا، اگر میں زکوٰۃ دوں تو میری تو زکوٰۃ بھی بہت بڑی بنتی ہے۔ اس نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں، اور قوم کو ورغلایا کہ اب یہ اس بہانے سے یہ جو موسیٰ علیہ السلام یہ زکوٰۃ کا بہانہ کر رہا ہے نا، یہ اصل میں یہ رقم کاٹ کے یہ اپنے پاس اکٹھی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ رقم ہمارے پاس کم ہو جائے گی اور موسیٰ کے پاس زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے اس نے پھر تدبیریں شروع کر دیں کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام کا وقار جو ہے وہ اپنی قوم میں، عزت احترام جو تھا وہ ختم ہو جائے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ تھا کہ دولت اس کے پاس تھی لیکن عزت وقار موسیٰ کا تھا۔ تو یہ آپس میں اختلاف بنا۔ اس اختلاف کی بنا پہ چونکہ اس کے پاس سرمایہ تھا، اس نے ایک عورت کو بلایا جو کہ بد کردار عورت تھی۔ قارون نے کہا کہ آپ جتنے پیسے مانگتی ہیں میں تم کو دے دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا، ان کا آپس میں معاہدہ ہو گیا، جو رقم اس عورت نے مانگی وہ قارون نے دے دی۔ معاہدہ یہ ہو گیا کہ جب موسیٰ ہمارے پاس آئے وعظ و نصیحت کرنے کے لیے تو آپ نے اس پر زنا کی تہمت لگا دینی ہے، یہ بات اصل تھی۔ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے قارون اور اس عورت کے درمیان یہ بات طے ہوگی۔ اور یہ بھی وضاحت کر دوں کہ وہ جس بستی میں موسیٰ علیہ السلام رہتے تھے، طریقہ کار یہ تھا کہ ایک سرے پہ قارون رہتا تھا، ایک طرف دوسری طرف موسیٰ رہتے تھے۔ بہرحال اچھا، وہ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک طائفہ عورت کو بلایا اور اسے کچھ رقم دینے کا وعدہ کر کے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے کہ آپ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ پھر اس عورت اور اس کے درمیان وعدہ طے ہو گیا، رقم بھی اس نے لے لی۔ ایک روز جب بنی اسرائیل کے لوگوں کے جمع ہونے کا دن تھا، وہ جمع ہوئے تو حضرت موسیٰ آ گئے۔ تو قارون نے موسیٰ سے کہا کہ
اس آپ کی شریعت کے تحت چوری کی سزا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو قارون نے کہا کہ خواہ آپ نے ہی چوری کی ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ پھر قارون نے پوچھا کہ زانی کی سزا شریعت میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے رجم کیا جائے گا، یعنی اس کو زمین میں گاڑ کے اس پر پتھر مارے جائیں گے۔ اس پر قارون نے کہا کہ فرض کرو آپ نے وہ جرم کیا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ آپ نے تو یہ جرم کیا ہے۔ قارون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ زنا والا جرم آپ نے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہلاک ہو، میں نے یہ جرم کیسے کیا ہے؟ اس دوران اس مجمع میں قارون نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا کہ تو اٹھ گواہی دے جو کہ مجھے تم نے بتایا تھا۔ اس دوران وہ عورت اٹھی، اور جب وہ عورت اٹھی تو اس دوران موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، اس عورت کی بات شروع کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، اس اللہ کی جس نے یہ تورات نازل کی، سچ سچ بتا قارون کی یہ بات جو قارون کر رہا ہے اس کی پیچھے صداقت کیا ہے؟ اس پر وہ عورت جو ہے وہ پسیج گئی اور وہ شرمندہ ہو گئی۔ وہ بولی کہ آپ نے اللہ کا واسطہ دیا ہے، میں اس لیے گواہی دیتی ہوں اور سچ بات بتاتی ہوں کہ آپ بالکل بری و ذمہ ہیں۔ میں نے آپ پر صرف یہ تہمت لگائی ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ قارون نے مجھے سرمایہ دیا ہے، پیسے دیے ہیں، تاکہ جب آپ اس مجمع میں آئیں تو میں آپ پر یہ الزام لگاؤں۔ اس لیے میں توبہ کرتی ہوں، میں نے جو کچھ بات کی ہے میں اس سے معافی مانگتی ہوں، آپ نے کوئی کسی قسم کا جرم نہیں کیا۔ اس پر جو بنی اسرائیل والے باقی لوگ تھے وہ قارون کے مخالف ہو گئے اور قارون کی بےزتی ہو گئی، اور حضرت موسیٰ بھی بہت زیادہ ذہنی طور پر ناراض ہو گئے، اور حضرت موسیٰ فوراً اسی ٹائم زمین پر سجدہ میں گر گئے۔ تو اسی دوران وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ سر اٹھاؤ اور جس جگہ پہ قارون کھڑا ہے اس زمین کو جو تم حکم دو وہ اس پہ عمل ہوگا۔ تو آپ پھر نے فرمایا زمین کے اس ٹکڑے کو کہ زمین اس قارون کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ تو وہ جو ہی قارون دھنسنے لگا تو 3 بار حضرت موسیٰ نے فرمایا، تو وہ اس دوران اس نے بڑی چیخ و پکار بڑی کی قارون کہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا رشتہ دار بھی ہوں۔ لیکن اس دوران پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کی کسی قسم کی کوئی فریاد نہیں سنی۔ تو اس پر کچھ روایت یہ بھی ہے، کچھ راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ مکمل طور پر وہ زمین میں دھنس گیا، وہ بھی خود بھی دھنس گیا، اور اس کا جو محل تھا اس کے محل کا اس نے دروازہ بھی سونے کا لگایا ہوا تھا، وہ محل بھی زمین میں دھنس گیا۔ تو اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ اے موسیٰ جتنی اس نے آپ سے منت زاری کی ہے، یہ اگر مجھ سے کرتا تو شاید میں اس کو معاف کر دیتا۔ بہرحال یہ ایک روایت ہے، اس کا قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، یہ تو ایک روایت ہے، لیکن یہ جو باقی ساری باتیں ہیں یہ تو حقیقت ہے، اس کا تو بالکل قرآن میں بھی ذکر ہے۔ تو یہ تھا اصل میں تنازع قارون کا اور موسیٰ کا۔